السلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہماری آج کی اچھی بات ہے، محنت نہ کرنا محتاجی کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام ہو دل لگا کر محنت سے کرنا چاہیے۔ محنت کریں گے تو ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ آج جو ہم نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان بھی محنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نظم ہے اور نظم کو نظمی انداز میں پڑھتے ہیں تو ہم کتاب کی پڑھائی کریں گے۔ اے نونہال بچوں، محنت سے کام کرنا، محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا۔ محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے، محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے۔ سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے، مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے۔ محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی۔ جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، نیئر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر، اور جو الفاظ انڈر لائن کیے ہیں ان کے معنی لغت سے ڈھونڈ کے لکھیں گے، یاد کریں گے اور املا کی رف کاپیز پہ پریکٹس کریں گے۔ فور کلاس آپ کو پتہ ہے کہ ہر نظم کی ہم نثر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نثر کسے کہتے ہیں؟ ایک شعر کو سادہ اور آسان الفاظ میں لکھنا نثر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے شعر کی نثر کریں گے۔ سب سے پہلے شعر نمبر 1 ہے، اے نونہال بچوں، محنت سے کام کرنا، محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا۔ نثر ہے، اے کم عمر بچوں، ہر کام محنت سے کرنا اور محنت کی وجہ سے ہی ساری دنیا کو جیت لینا۔ نیکسٹ شعر ہے، شعر نمبر 5۔ یہ آپ لوگ یاد کریں گے اور ان کو رف کاپی پہ لکھ کے بھی دیکھیں گے۔ ایکٹیویٹیز حل کریں گے۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے، بہت سے مشکل الفاظ میں ہے درمیان میں آتا ہے۔ جب بھی ہے درمیان میں آئے تو لفظ کی شکل مختلف بنتی ہے۔ مثال کے طور پر میم ہے رے مل کر کچھ یوں لفظ بناتے ہیں مہر۔ آپ کے اس سبق میں بھی کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں، آئیے ان الفاظ کے توڑ جوڑ کی مشق کرتے ہیں۔ یہ توڑ دیے گئے ہیں، جوڑ کے آپ نے لفظ بنانے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ اے نونہال بچوں، محنت سے کام کرنا، محنتی نیک کم عمر۔ اس کا جواب ہے کم عمر، ٹھیک ہے۔ اس طرح باقی MCQs بھی حل کرنے ہیں۔ پھر فور کلاس ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے، نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ کان، محنت لوگوں کو خزانے کی کان دکھاتی ہے۔ دستکاریاں، مزدور دستکاریاں محنت سے بناتا ہے۔ باقی جملے بھی آپ لوگوں نے اسی طرح بنا لینے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے، نظم لکھنے والے شخص کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعر ہر نظم میں کوئی پیغام دیتا ہے۔ شاعر کا دیا جانے والا پیغام مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ 3 سے 4 جملوں میں لکھیں کہ شاعر نے اس نظم میں کیا پیغام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نظم کی جب پڑھائی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شاعر اس نظم میں کیا پیغام دے رہا ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں گے۔ ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے، کچھ واحد الفاظ کے شروع اور درمیان میں الف لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہیں۔ مثلاً فرد کی جمع ہے افراد۔ دیکھیں اب اس کے شروع میں اور درمیان میں الف لگایا ہے۔ نیچے ٹیبل میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ قوم اقوام، فوج افواج، طرف اطراف، عدد اعداد، شکل اشکال۔ فور کلاس آپ نے اس کی املا کی پریکٹس کرنی ہے، نثر یاد کرنی ہے اور تمام ایکٹیویٹیز یاد کر کے رف کاپی پہ لکھ کے دیکھنی ہے۔ اللہ حافظ۔